مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور باطن ان کو نظر نہیں آتا، اور وہ ظاہر کو ہی اصلی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ ظاہر اصلی چیز نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے اس کا باطن۔ ہر معاملے میں ایسے ہی ہے۔ میووں کا ذکر کیا، مثال کے طور پر سمجھایا کہ ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، اصل میوہ مغز کہلاتا ہے، چھلکا نہیں کہلاتا، لیکن نظر آنے والا چھلکا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے، انسان کے اندر جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ نظر آنے والی چیز جسم ہے، لیکن اصلی چیز جسم نہیں ہے، روح ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کا نام ہوتا ہے، نام چاہے کچھ بھی ہو، رشتہ چاہے کچھ بھی ہو، اصل انسان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر کو اہمیت مت دو، باطن کو اہمیت دو۔ لیکن جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر باطن پر جاتی ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو صرف ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک قصہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص درخت کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ ہندوستان آتا ہے بادشاہ کے حکم پر۔ اب وہ درخت کی تلاش کیسے کرتا ہے، کس چیز کا درخت ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ گفت دانائے برائے داستاں کے درخت ہست در ہندوستان۔ ایک عقلمند انسان نے داستان کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، مثال کے طور پر، یا کسی چیز کو اسٹریس دے کر سمجھانے کے مقصد سے ایک بات یہ کہی کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جو دوسری جگہ پایا نہیں جاتا۔ ہر کسے کز میوہ او خرد و برد، نئے شود او پیر و نئے ہرگز بے مرد۔ جس کسی نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حاصل کر لیا، وہ زندگی میں نہ کبھی بوڑھا ہوگا اور نہ اس کو موت آئے گی، ابد الآباد ہو جائے گا۔ ایسا درخت ہے اور اس کا پھل ایسا ہے۔ بیان کرتے کرتے یا کوئی چیز سمجھاتے سمجھاتے ایک ایسی بات کہنے والے نے، عقل مند انسان نے کہہ دی، اور یہ کہا اس نے بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ کو جستجو ہو گئی اس پھل کی، کیونکہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جو امراء ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جینے کی دنیا میں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن ان کا لمبی عمر کا ہو جانا ان کو عذاب سے تو نہیں بچا پائے گا، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو 1000 سال تک دنیا میں رکھا جائے۔ تو جس کے پاس دنیا میں جتنا زیادہ آرام آسائش ہے، دنیا میں جس کا جتنا دل لگا ہوا ہے، وہ دنیا میں زیادہ رہنا چاہتا ہے۔ تو جیسے پتا چل گیا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل اس خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کا کھانے والا نہ مرتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، تو بادشاہ کو جستجو ہو گئی۔ بادشاہ این شنید الصادقے، بر درخت و میوہ اش شد عاشقے۔ اب چونکہ بادشاہ نے یہ بات ایک سچے انسان کے منہ سے سنی، ایک عقلمند اور سچے انسان کے منہ سے سنی، تو اس کو یقین آ گیا، اور وہ اس درخت کا اور اس کے میوے کا اندر ہی اندر عاشق ہو گیا، کریزی ہو گیا کہ کسی طرح وہ درخت تک پہنچے اور کسی طرح وہ میوہ اس کے پاس پہنچے۔ قاصد دانا ز دیوان ادب، سوئے ہندوستان رواں کرد از طلب، اور اپنے دفتر میں سے، اپنے دیوان میں سے، جو اس کے وزراء جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں اس کے بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ہوشیار کون تھا، سمجھدار کون تھا، قابل کون تھا، اس کا انتخاب کیا بادشاہ نے اور اس کو ہندوستان روانہ کیا۔ اب یہ مہم ہے، یہ ایکسپیڈیشن ہے کہ ہندوستان جاؤ
اور جا کر وہاں سے وہ درخت کو تلاش کرو اور اس کا پھل لے کر آؤ۔ سال ہامی گشت آن قاصد ازو، گرد ہندوستان برائے جستجو۔ اب یہ جستجو کرتے ہوئے ہندوستان کے کونے کونے پر وہ آدمی گھومتا رہا، کئی سال تک گشت لگاتا رہا کہ کسی طرح وہ درخت مل جائے اور اس کا پھل مل جائے۔ شہر شہر از بہر این مطلوب گشت، نئے جزیرہ ماند نئے کو ہو نہ دشت۔ ہر شہر کو گیا ہندوستان کے، شہر شہر گھوما، کوئی جزیرہ، کوئی آئلینڈ نہیں بچا، کوئی پہاڑ نہیں بچا، کوئی جنگل نہیں بچا جہاں وہ گیا نہ ہو اس درخت کی تلاش میں۔ ہر کرا پرسید کردش ریش خند، کی نجویت جز مگر مجنون بند۔ اس نے جس سے پوچھا کہ یہ درخت کہاں رہتا ہے، جس سے بھی پوچھا اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا بے وقوف انسان ہے، کون سا درخت کی تلاش کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، تو بادشاہ کا مذاق اڑانے لگا۔ یہ کون سا بے وقوف بادشاہ ہے جو اس طرح کا درخت تلاش کر رہا ہے؟ کوئی پاگل خانے کا دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اس کو لے جا کر کسی پاگل خانے میں تلاش کرو ایسا جھاڑ، کہاں سے ملے گا ایسا جھاڑ؟ بس کساں صفا زدند اندر مزاح، بس کساں گفتند کہ صاحب فلاح۔ بہت سو نے اس کا مذاق بھی اڑایا، اس نے ہر کسی کا مذاق سہ لیا۔ اب بادشاہ نے ایک کام دے کے بھیجا ہے، بس اس کو وہ کام کرنا ہے، اب لوگوں کے ہنسنے کی، مذاق اڑانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے میرے کام سے غرض ہے۔ تو کئی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی ہنسی اڑائی، کئی لوگوں نے تو چانٹے بھی مارے۔ کیا پاگل ہو گیا ہے، ہم کو پاگل سمجھتا ہے، اس طرح کا سوال ہم سے کر رہا ہے۔ تماچے بھی کھا لیے اس نے لوگوں کے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑے اخلاق سے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اے نیک بخت انسان، جستجوئے چوں تو زیرک سینہ صاف، کہتی ہی مانت کجا باشد گزاف۔ تو صاف دل اور صاف ذہن کا آدمی معلوم ہوتا ہے جو اس طرح کی چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو تلاش کر، تیری محنت ضائع نہیں جائے گی، کبھی خالی نہیں جائے گی، محنت کبھی بیکار نہیں ہوگی، ڈھونڈتا رہے۔ اب یہ بھلے محنت کس مقصد کے تحت ہو رہی ہے، کیا مقصد سے ہو رہی ہے، کیا کام سے ہو رہی ہے، پاسبل ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں، بس ڈھونڈتے رہو۔ ایک آدمی جب کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو اگر اس کو 0.01% بھی اگر سکسیسفل ہونے کی امید ہوتی ہے تو اس کی محنت سمجھداری کی محنت ہے۔ 100% فیل ہونے کا یقین ہے، اس میں اس کی محنت کوئی عقل مندی کی محنت نہیں کہلاتی۔ ایسا کوئی درخت پیدا ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جس کو کھا لیتے کوئی مرے ہی نہیں، جبکہ کل من علیہا فان ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو فنا ہونا ہے۔ تو ایسا درخت کہاں سے آئے گا کہ جس سے موت ہی نہ آئے اور آدمی بھولا ہی نہ ہو؟ تو یہ جو تیری محنت ہے، یہ تیری محنت بالکل ایسی محنت ہے جیسے آپ کسی جنگل میں جا کر زمین کھود رہے ہیں، کوئی کام ہے نہ کوئی مقصد ہے نہ کچھ ہے، بس محنت کیے جا رہے ہیں، کوئی فائدے کی محنت نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر، ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو اور انکریج کرتے تھے، بہت اچھا کر رہے ہیں تم، کرتے رہو، ایک نہ ایک دن تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے اس کی زندگی کو برباد کرنے کی تجویز دیتے رہے۔ دی مرا آتش یکے صفے دیگر، ویز صفے آشکارا سخت تر۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان لوگوں کا یہ رویہ، ہمدردی والا رویہ، انکریج کرنے والا رویہ، وہ تماچا مارنے والوں سے زیادہ بڑا تماچا ہے۔ ایک آدمی برائی کے راستے پر جا رہا ہے، غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، لوگ اس کو انکریج کر رہے ہیں، تو یہ تو اور بڑی دشمنی ہو گئی۔ بظاہر تو اخلاق اچھے ہیں، اچھے بات کر رہے ہیں، لیکن دشمنی ہے۔ کوئی آدمی برے راستے پر جا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس برے کام سے روکیں، لیکن آپ اسی کو انکریج کرتے جا رہے ہیں، اسی پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، تو یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ یہ تماچا مارنے والے پھر بھی احسان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنی عمر برباد کر رہا ہے، لیکن یہ انکریج کرنے والوں کا جو تماچا ہے، ظاہری طور پر تو اخلاق والی بات ہے، لیکن حقیقت میں دشمنی ہے، بڑا تماچا ہے۔ نی ستو دندش تبسخر کہ بزرگ، درفنا اقلیم بس حول و سترگ۔ اب لوگ مذاق اڑانے لگے، اور مذاق اڑاتے اڑاتے بھی تجویز پیش کرتے تھے، مشورے دیتے تھے کہ اے بزرگ انسان،
اے شریف انسان، اے سمجھدار انسان، فلاں علاقے جا، وہاں پر ایک بہت ہولناک اور بہت بڑا جھاڑ ہے، عظیم الشان جھاڑ ہے، در فلاں بیشا درختے ہست سبز، بس بلندو پہنو ہر شاخیش گبز۔ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر ایک ہرے رنگ کا درخت ہے، بالکل گرین، اس کی ٹہنیاں بھی گرین ہیں، پتے تو خیر گرین ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کی جو اسٹیم ہے وہ بھی گرین ہے، انوکھا جھاڑ ہے، دنیا کے کسی مقام پر ویسا جھاڑ پایا نہیں جاتا، وہاں پر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جھاڑ وہی ہوگا، تم وہاں چلے جاؤ، بہت گھنا ہے، بہت اونچا ہے، اس کی ہر شاخ موٹی ہے۔ تو یہ لوگ بھولے پن میں یا اپنی نادانی کی بنیاد پر اس طرح کے مشورے نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس آدمی کا مذاق اڑا رہے تھے اس طرح سے مشورے دے کر۔ قاصد شہ بستہ در جستن کمر، می شنید از ہر کسے نوع دیگر۔ اور بادشاہ کا جو قاصد تھا وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، بس کمر بستہ تھا، بس کسی طرح میں پوری کوشش کروں گا، خالی ہاتھ مجھے جانا نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات سنتا، ہر کوئی نئی نئی بات بولتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی گالی دیتا، کوئی تماچے مارتا، کوئی نئے نئے مشورے دیتا، سب کی سنتا مگر اپنے کام میں جاتا، بس کسی طرح وہ جھاڑ مل جائے، کسی طرح وہ پھل مل جائے۔ بس سیاحت کرد آجا سال ہا، نی فرستادش شہنشاہ مال ہا۔ سالوں تک وہ یہ سیاحت کرتا رہا، کونے کونے میں، ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ہر جگہ گیا، کئی سال گزر گئے اس کی تلاش میں، اور بادشاہ تھا کہ وہ اطلاع بھیجتا جاتا تھا، میں یہاں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میری مہم چل رہی ہے، اور بادشاہ اس کو پیسے بھیجتا جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں اشرفیاں وہ بھیجتا رہا۔ تو پیسے کی فکر مت کر، اپنا کام جاری رکھ، کسی طرح وہ پھل مل جائے تو ختم، پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں بھیجتا جاتا ہوں۔ چون بسے دی گندراں غربت تاب، آج زامت آخر الامر از طلب۔ جب اس نے اپنے اس سفر کے دوران بہت ساری مشقتیں برداشت کی، بہت ساری تکلیفیں جھیلیں، اور آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ تلاش کرتے 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 وہ تھک گیا، عاجز آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا اس کو کہ یہ ساری محنت میری بیکار ہے، حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہیچ از مقصود اثر پیدا نشد، زاں غرض غیر خبر پیدا نشد۔ جو چیز اس کا گول تھی اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہیں ہوا، پتا چلا کہ اس کی جو کوشش تھی وہ صرف باتوں ہی کی شکل اختیار کر کے رہ گئی، باتیں ہیں، باتوں کا کیا، ریئلٹی کچھ نہیں ہے، صرف باتیں، یہ ثابت ہو گیا۔ رشتہ امید او بگزشتہ شد، جستہ او عاقبت نا جستہ شد۔ اس کی امیدوں کا سلسلہ اب جا کے ٹوٹ گیا، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو میری جستجو ہے، جو اتنے سالوں سے میں کرتا رہا ہوں، وہ اصل میں جستجو تھی ہی نہیں، وقت کی بربادی، محنت کی بربادی تھی۔ کرد عزم باز گشتن سوئے شاہ، اشک می بارید و می ببرید راہ۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ اب نا امید ہو چکا ہے، اب پختہ ارادہ کر لیا کہ جتنا ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، اب کوئی چانس نہیں ہے، اب اسی طرح میری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن وہ پھل نہیں ملے گا، فائدہ کیا ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں اور بادشاہ کو سنا دیتا ہوں، اب اگر وہ کچھ سزا دینا چاہے تو دے، میں کیا کروں۔ آنسو بہاتا تھا اور واپسی کے لیے اپنا راستہ طے کرتا جاتا تھا، اب واپس ہو رہا ہے ہندوستان سے، اب کیا ہوتا راستے میں واپس آتے آتے وہ دیکھیے۔ بود شیخ عالم خطب کریم، اندراں منزل کے آئس شد ندیم۔ راستے میں ایک اہل علم کا جمگٹ تھا، اس نے دیکھا ایک شیخ ہیں، بہت عالم فاضل اور سمجھدار شیخ، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کے حلقے میں کچھ پڑھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آدمی کو کچھ سننے کو بھی ملا تھا، لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ان کی مجلس میں چلا گیا، جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب کہیں سے کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہے، شاید ان سے ہی کچھ مجھے رہنمائی مل جائے، خالی ہاتھ جانے سے اچھا یہ ہے کہ چلو کچھ معلومات ہی کر لو۔ ان کی محفل میں آ کر، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ گفت من نومید پیشے او روم، زاستان او برا اندر شوم۔ اب چونکہ اندر ہی اندر مایوس تھا، ہمت ٹوٹ چکی تھی، خالی ہاتھ جانے سے یہ
بہتر ہے کہ چلو اس آستانے میں جا کر اس شاہ سے کچھ مشورہ ہی لے لوں، کچھ ہدایت ہی لے لوں، شاید کچھ تو بادشاہ کے سامنے کہنے کے لیے مجھے مواد مل جائے۔ دیکھیے جو اہل دل کے پاس آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے تو بہت برگشتہ رہتے ہیں ان سے، کیا ہے ان کے پاس، کیوں جاتے، بیکار ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ جب تک دنیاوی طریقے ان کے سپورٹ میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دنیاوی طریقے ہی اصلی طریقے ہیں، لیکن جب سارے دنیاوی طریقے فیل ہو جاتے ہیں، جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں سے کچھ کام بننے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر وہی اہل دل ہی یاد آتے ہیں ان کو۔ انکار کرنے والے بھی رجوع ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب آخری چارہ اس کو یہی نظر آتا تھا کہ چلو اب ان کے ہم مجلسی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تا دعائے او بود ہمراہ من، چونکہ نومیدن منز دل خواہ من، چونکہ میں اب اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے پوری طرح مایوس ہو گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا ہی میرا کچھ کام بنا دے۔ اب دوا سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، محنت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، جتنا کر سکتا تھا میں سب کچھ کر دیا، کچھ نہیں ہو رہا، مایوس ہو گیا ہوں، تو چلو اب صرف دعا ہی کرا لیتے ہیں، دعا سے ہی کچھ حاصل ہو جائے گا۔ رفت پیش شیخ با چشم پرآب، اشک می بارید مانند سحاب، آنسو بھری آنکھوں سے شیخ کے سامنے گیا، جا کر ادب سے بیٹھ گیا، اور اس کے آنکھوں سے ایسے آنسو گرتے تھے جیسے کہ ابر سے پانی برس رہا ہو، بس روتا ہی جاتا تھا، روتا ہی جاتا تھا۔ گفت شیخا وقت رحمت رافت است، نا امیدم وقت لطفی ساعت است۔ اب کہنے لگا روتی آنکھوں سے، روتی زبان سے، زبان سے نکلنے والے الفاظ میں بھی ایک درد ہے، اس کا لہجہ بھی درد انگیز ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ اے شیخ اب رحم اور مہربانی کا وقت ہے، میں بہت مایوس ہو گیا ہوں، اب رحم اور مہربانی چاہیے، یہ دنیا والوں سے مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے، اب آپ ہی میرا کچھ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ گفت واگو کش نومی بیستت، چیست مطلوب تو روبا کیستت۔ تو شیخ نے کہا صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے، کس وجہ سے تم نا امید ہو گئے ہو، تمہارا گول کیا تھا، کس مقصد سے نکلے تھے، کس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، کیا 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 تم نے، سب مجھے تفصیل سناؤ تو صحیح، ہے کیا، اتنا رو رہے ہو، اتنی درد بھری آواز میں بات کر رہے ہو، کچھ تو ہے جو تمہارے دل کے اوپر اثر کر رہا ہے، سناؤ مجھے کیا ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں تاکہ مناسب رہنمائی کر سکوں تمہاری۔ گفت شاہنشاہ کردم اختیار، از برائے جستن یک شاخسار۔ تو کہا کہ بادشاہ نے سارے محل کے لوگوں میں سے میرا انتخاب کیا ایک کام کے لیے، میں اپنے کو اس کے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھتا رہا۔ جب میں محل سے نکلا، جب ہندوستان پہنچا اپنی مہم کی تکمیل کے لیے، تو میں اپنے آپ میں ناز کرتا تھا کہ ہزاروں لوگوں میں بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، لیکن جب میں واپس جاؤں گا خالی ہاتھ تو کتنی شرمندگی ہوگی مجھے، ایک معمولی درخت کی تلاش نہیں کر سکا میں اتنے بڑے ہندوستان میں، کتنی مایوسی ہوگی مجھے، اس لیے رو رہا ہوں کہ درختی ہست نادر در جہات، میں گئے او مایہ آب حیات۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ ہندوستان کے کسی مقام پر ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل آب حیات کا سرمایہ ہے، آب حیات مل جائے گی، زندگی مل جائے گی ہمیشہ کی، ایسا درخت مجھے چاہیے، ایسا پھل مجھے چاہیے جو کھا لے وہ ابد الآباد زندہ تابندہ ہو جائے، امر ہو جائے، ایسا درخت چاہیے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں وہ درخت ہے۔ سال ہا جستم ندیدم زو نشاں، جس کے تنزو تسخرے این سر خوشاں۔ میں نے سالوں سال تلاش کیا ہے وہ درخت، لیکن اس کا کوئی نشان مجھے نہیں ملا، سوائے جو چیز ملی وہ کیا تھا، لوگوں کے تانے، مذاق اڑانا، طنز، تماچے، یہی ملا ہے مجھے پورے ہندوستان۔ اور جنہوں نے کچھ رہنمائی کی کوشش بھی کی تو اصل میں رہنمائی نہیں کی، بلکہ رہنمائی کی شکل میں بھی میرا مذاق ہی اڑایا۔ بہت مایوس ہو گیا ہوں میں۔ شیخ خندیدو بے گفتش اے سلیم۔ اب شیخ نے مسکرایا، ہنسنے لگا شیخ سن کر، اور کہا کہ اے بھولے انسان، شیخ خندیدو بے گفتش اے سلیم، اے
سیدھے سادے انسان، سلیم کہتے ہیں سیدھا سادہ آدمی، سیدھے سادے انسان ہنسنے لگا، کہا این درخت علم باشد در علیم، وہ علم جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے، جو امر کر دے، وہ علم کا درخت ہوتا ہے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان میں علم کا بول بالا زیادہ تھا، اسی لیے کہا گیا تھا کہ وہ درخت ہندوستان میں ہے، اس کا پھل، اور وہ علم کا پھل جو کھائے گا وہ ظاہری طور پہ بھلے ہی مر جائے لیکن علم اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ مطلب ہے تم نکلے درخت کو ڈھونڈنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ جیسے کہ ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، اطلب العلم ولو بالسین، اگرچہ کہ اس حدیث کے بارے میں کئی شبہات ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، بہرحال اور اگر حدیث نہیں ہے کسی کا قول بھی ہو تب بھی یہاں مسافت ظاہر کرنے کے لیے، چین کا بھی وہی عالم تھا، ایک دور علم کا مرکز تھا، بھلے ہی تم کو چین جانا پڑے تو جاؤ لیکن علم حاصل کرو۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے لوگ دور دور کی مسافت طے کر کے جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ علم ہی ایک ایسا پھل ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ہندوستان میں وہ درخت ہے کا مطلب ہی یہی ہے، ہندوستان میں ایسے مدرسے ہیں، ایسی جامعات ہیں جہاں پہ یہ علم تقسیم ہوتا ہے، جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ زندہ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا باطن، اس کا معنی یہ ہے، اور تم ظاہر پر چلے گئے ہو۔ بس بلندو بس شگرفو بس بسیط آب حیوانے جیسے دریائے محیط، یہ جو درخت ہے علم کا درخت، یہ بہت بلند ہے، بہت عجیب و غریب ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے، پھیلا ہی پھیلا ہے ہر طرف، ایک سمندر ہے، اور یہی آب حیات ہے۔ تو بصورت رفتہ اے بے خبر، زاز شاخ مانیے بے بار و بر، اے غافل تو صورت کے پیچھے پڑ گیا، تجھے جو بات بتائی گئی تھی وہ معنوی اعتبار سے بتائی گئی تھی، باطنی اعتبار سے سمجھنا چاہیے تھا، تو صورت کے پیچھے پڑ گیا، تو ظاہر کے پیچھے پڑ گیا، اسی لیے تو ڈھونڈنے میں لگ گیا جو کہ کبھی تجھے ملنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معنی ہے اصل چیز، اور جو معنی کی شاخ ہوتی ہے اسی کے اندر اس طرح کا میوہ اور اس طرح کا پھل ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا۔ ظاہر کی ہر چیز خود اپنے آپ میں باقی نہیں ہوتی، فانی ہوتی ہے، تو جو چیز خود فانی ہے وہ دوسروں کو بقا کیا دے گی؟ ظاہر جو ہے، جتنا ظاہر ہے دنیا میں سب فنا ہونے والا ہے، تو جو خود فنا ہونے والا ہے وہ دوسروں کو ابد الآباد زندگی کیسے دے گا؟ ابد الآباد زندگی دینے کے لیے دینے والے کا باقی ہونا ضروری ہے، فانی ہونا نہیں۔ اور علم چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ باقی ہے اپنے صفات کے ساتھ، اسی لیے علم باقی ہے اور علم سے ہی بقا ملتی ہے۔ گئے درختش نام شد گئے آفتاب، گاہ بہرش نام گشتو گہ صحاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بقا ملتی ہے، اس کو درخت کیوں کہا گیا؟ درخت تو ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، ایک تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، ختم ہو گیا درخت، تو اس کو درخت کیوں کہا گیا پھر؟ چونکہ اس کو پھل لگتے ہیں اور لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں علم کا، اسی لیے اس کو درخت کہا گیا۔ اور بہت سارے نام ہیں علم کے، جہاں جہاں جو نام مناسب لگتا ہے وہاں پر وہ نام استعمال کر دیتے ہیں، کبھی اس کو درخت کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ علم ایک سورج ہے جو لوگوں کو روشنی بخشتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ علم ایک سمندر ہے جو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ علم ایک ابر ہے جو علم کی بارش برساتا ہے، تو مختلف ناموں سے علم کو یاد کیا جاتا ہے، ویسے ہی جھاڑ سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ کہ کش صد ہزار آثار خاص، کم تری آثار او عمر بخاص، وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں نتیجے پیدا ہوئے، علم ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں نتیجے پیدا ہوئے، اور اس کا کم درجے کا نتیجہ ہے ابدی زندگی۔ علم ایک ایسی چیز ہے، اس سے اتنے نتیجے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ انسان کو ابدی زندگی مل جاتی ہے، وہ سب سے چھوٹا فائدہ ہے، انسان امر ہو جائے، وہ علم کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے، اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے۔
تو آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. نام کچھ بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ فاتحہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چہلوم کے بارے میں یا فاتحہ سیوم کے بارے میں یا کنڈوں کے بارے میں یا جتنے نام ہیں نیاز وغیرہ مختلف سوال کرتے ہیں اور اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف نام ہے، معنی میں جاؤ، اصلیت کو دیکھو. یہ ہے کیا؟ یہ فاتحہ ہوتی کیا ہے؟ یہ نیاز ہوتی کیا ہے؟ یہ 11ویں ہوتی کیا ہے؟ یہ کنڈے ہوتے کیا ہیں؟ یہ معلوم کرو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ معنی کو تو دیکھتے ہی نہیں، صرف نام میں پھنسے ہیں. اب ایک بیوقوف کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ قرآن حدیث میں کنڈے تلاش کر رہا ہے کہ کیا کنڈے کرنا جائز ہے ناجائز ہے. وہ قرآن میں تلاش کر رہا ہے، حدیث میں تلاش کر رہا ہے. ارے بیوقوف انسان، کنڈے عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے تو قرآن حدیث میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس کا ایک نام ہے. کوئی آدمی 11ویں تلاش کر رہا ہے قرآن حدیث میں. ارے بیوقوف انسان، یہ 11ویں 11 سے بنی ہے، 11 تو عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے تو حدیث میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر حدیث میں دیکھنا ہے تو پہلے 11ویں کی اصلیت معلوم کرو کہ وہ ہے کیا چیز، معنی کیا ہے. اس کے بعد اس کی حقیقت حدیث میں ڈھونڈو، ضرور مل جائے گی. تو یہاں پر آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں، جتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. گرچہ فردستو اثردارد ہزار، آنگ کیرا نام شاید بے شمار. اگرچہ کہ وہ ایک ہے، ہزاروں نتیجے رکھتا ہے. علم اگرچہ کہ ایک ہے لیکن اس کے نتیجے ہزاروں ہیں. اس کے ایک نام بھی اس کا ایک نہیں ہے، اس کا نام خود بے شمار ہے لیکن اصلیت تو ایک ہی ہوگی نا. بھلے علم کا نام بھی آپ الگ رکھ لو، کوئی اور نام پکار لو، کوئی نالج کہہ لے، کوئی ایجوکیشن کہہ لو، کوئی علم کہہ لو، ہر زبان میں کسی بھی زبان میں کچھ بھی نام اس کا رکھ لو، لیکن ہے تو وہی. ناموں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. آگے کے شخص ترا باشد پدر، در حق شخص دیگر باشد پسر. اب ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ بیٹا ہے یا باپ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ زید جو ہے باپ ہے یا بیٹا ہے، تو آپ کہیں گے یہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. افضل کا باپ ہے، اسماعیل کا بیٹا ہے. ایسا ہوتا نا؟ آدمی تو مگر ایک ہی ہے تو اس کے دو نام کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے باپ اور بیٹا کہہ رہے ہیں. اب آپ لگاتے جائیے، وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ ماموں بھی ہے، وہ خالو بھی ہے، وہ سالہ بھی ہے، وہ پوترا بھی ہے. ایک ہی آدمی ہے، سب کچھ ہے. شوہر بھی ہے تو کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، مگر ہے تو ایک ہی آدمی. در حق دیگر بود قہر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. ایک ہی آدمی ایک جگہ ظالم کہلاتا ہے، دشمن کہلاتا ہے، اور وہی آدمی دوسری جگہ دوست کہلاتا ہے، مہربان کہلاتا ہے، نیک کہلاتا ہے، شریف کہلاتا ہے. ایک ہی آدمی کو کچھ لوگ برا کہتے ہیں، بدکار کہتے ہیں، گھمنڈی کہتے ہیں. اسی آدمی کو دوسرے کچھ لوگ ہیں جو عاجزی ان کے ساری والا بڑا شریف النفس انسان کہتے ہیں، مگر آدمی تو وہی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری نظم بھی ہے اس سلسلے میں، اس سے پہلے کہ کسی ایپیسوڈ میں شاید یہ میں نے آپ کو سنایا تھا. اس نظم کا عنوان ہے میں کیا ہوں. بڑی توجہ سے سنیے. میں خاص ہوں اور عام بھی، خوش نام بھی بدنام بھی، گمنام ہوں مشہور بھی، عاجز بھی ہوں مغرور بھی، ظالم بھی ہوں اچھا بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں سچا بھی ہوں، ناقص بھی ہوں کامل بھی ہوں، عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں، بد ہوں برا ہوں نیک ہوں، سب کچھ ہوں پھر بھی ایک ہوں. آخر یہ کیسے ہو گیا یا رب، یہ کیا ہے ماجرا؟ آئی ایک آواز اس طرح، اس میں تعجب کس طرح، جس نے بھی دیکھا جس طرح، آیا نظر تو اس طرح. در حق دیگر بود قہر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. ایک کے حق میں وہ ظلم ہے اور دشمنی ہے، اور دوسرے کے حق میں وہی چیز مہربانی ہے اور بھلائی ہے. اب دیکھیے آپ 1947 سے پہلے جتنے فریڈم فائٹرز تھے ان کو انگریز کیا کہا کرتے تھے؟ ٹیررسٹ. لیکن اس کے بعد انہی کو فریڈم فائٹر کہا جانے لگا، حالانکہ لوگ وہی ہیں لیکن نام بدل گئے. در حق دیگر بود او ام و خال، در حق دیگر بود ہے جو خیال. ایک کے حق میں وہ چچا ہے اور ماموں ہے،
اور دوسرے کے حق میں وہ چیز خالی محض خیال ہے، صرف خیال ہے. کسی کے حق میں خال ہے، کسی کے حق میں خیال ہے. خال کہتے ہیں ماموں کو. کسی کے حق میں خال ہے، کسی کے حق میں خیال ہے. کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کے حق. بس 100,000 نام او یک آدمی، صاحب ہر وصف از وصف ہمی. آدمی ایک ہے، نام ہزاروں ہیں. جو آدمی جس وصف سے اس کو دیکھتا ہے اس کو وہی وصف دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس کے اصلی وصف سے بے خبر ہے جو اس کا معنی ہے. ایک آدمی کی جو اصلیت ہے وہ اصلیت تو چھپی ہوئی ہے اور اس سے وہ بے خبر ہے. جب وہ آدمی جیسے نظر آ رہا ہے وہ ویسے اس کا نام رکھ رہا ہے. بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اچھا کہا، کچھ لوگوں نے اس کو برا کہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی آدمی کو ایک ہی آدمی کبھی اچھا کہتا ہے کبھی برا کہتا ہے. حالات کے حساب سے آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے. ہر کے جوید نام گر صاحب سے خاص، ہم چتو نومید و اندر تفرخاست. اور جو نام کے پیچھے جانے والا ہے اگرچہ کہ وہ بھروسے کا ہو، بھروسے والا آدمی ہو، لیکن وہ ہمیشہ نا امید رہے گا اور پریشانی میں رہے گا. صرف ظاہر کی طرف جانے والے لوگ ہمیشہ نا امیدی کا شکار اور پریشان رہیں گے. ان کو کبھی قرار نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جو ظاہر کی چیز ہے یہ بدلتی رہتی ہے. کنفیوز ہوتے رہیں گے پوری زندگی، کنفیوژن کا شکار ہی رہیں گے ظاہر کی طرف جانے والے. اب آپ چچا کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں، لوگوں سے پوچھے بھائی چچا کہاں رہتے ہیں، تو کہیں گے کہ یہاں کوئی چچا نہیں رہتے، یہاں ماموں رہتے ہیں. آپ پلٹ کر آ جائیں گے، حالانکہ جو شخص کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ان کا ماموں ہی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ظاہر کو دیکھنے والے ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. ایک شخص کو جس کا نام ابراہیم ہے آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، جب وہ چھوٹا تھا اس کو آپ نے دیکھا تھا. کئی سال کے بعد آپ آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ابراہیم کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم ہوتے ہیں. یہ نہیں، وہ تو بچہ تھا، یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کو نہیں چاہیے مجھے. کیونکہ آپ ابراہیم کی حقیقت کو دیکھیے، وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہ اس کا حلیہ کیسا ہے. تو جو لوگ حلیے کی طرف، ظاہر کی طرف جانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو چے برچسپی بری نام درخت، تاب مانی تلخ کام و شور بخت. تو اس درخت کے نام سے کیوں چپکا ہے؟ اس بادشاہ کے وزیر سے کہہ رہے ہیں تیرا پرابلم یہ ہے کہ تو درخت کے نام سے چپکا ہے. اس بادشاہ کے وزیر سے یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو اس درخت کے نام سے چپکا ہے، اسی لیے تجھے وہ درخت نہیں مل رہا ہے. ورنہ اب تک تجھے ایسے کئی درخت مل چکے ہوتے اگر تو مانو کی طرف جاتا. اور اگر تو اب بھی اسی طرح ظاہر کی طرف رہے گا تو اب بھی ناکام اور بد نصیب ہی رہے گا. صورت ظاہر چ جوئی ہے جواں، رو مانی را طلب ہے پہلواں. بہادر انسان، اتنی محنت کرنے والے، کتنے سالوں تک تو نے یہ تلاش کیا ہے. اگر یہ تیری بہادری صحیح جگہ پر ہوتی تو اب تک تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. یہ چھوڑ دے، لفظ کو چھوڑ دے، معنی کی طرف توجہ کر. ظاہری صورت کو کیا تلاش کرتا ہے، باطن کو دیکھ. جسم کو کیا دیکھتا ہے، روح کو دیکھ. صورت ظاہر بوت چون خشر پوست، معنی اندر وے چو مغز اے یار و دوست. اب آپ یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے یار، اے میرے دوست. جو ظاہری صورت ہے وہ چھلکا ہے، پوست ہے. تیرا کام یہ ہے کہ چھلکے کو نہ دیکھے بلکہ مغز کو دیکھے. در گزر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت رو نمایت سوئے ذات. نام سے ترقی کر. اب تک تو نام کے پیچھے جا رہا ہے نا، نام کو ہٹا دے. ترقی کرنا چاہیے تجھے ترقی کی منزلیں طے کرنی چاہیے. نام 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 کب تک کرتا رہے گا؟ نام سے ترقی کر، صفات کی طرف جا، کوالٹیز کی طرف جا. نیم سے ہٹ جا، کوالٹیز کی طرف جا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر صفات سے آگے نکل کر تو ذات کی طرف چلا جائے گا. ایک تو نام ہوتا ہے، ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. صفات تو جو ہیں وہی رہتے ہیں. ہاں پھر بھی صفات میں انسان کے کبھی تبدیلی آتی ہے، کبھی کچھ صفات اس کے کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی چینج ہوتے ہیں، لیکن ذات تو وہی رہے گی. تو اسی لیے یہ ترقی کی منزلیں. پہلے نام میں تھا تو، لیکن اب تو تیرا کام یہ ہے کہ تو نام سے نکل صفات کی طرف جا.
پھر اس کے بعد صفات سے بھی نکل کر تو ذات کی طرف چلا جائے گا. وہ تیری اصلی ترقی ہے. گم شوی در ذات و آسائی ز خود، چشم تو یک رنگ بیند نیک و بد. پھر تو ذات میں جا کر گم ہو جائے گا اور پھر خود ہی سے نجات پا جائے گا. بقا حاصل کرنے کا، فنا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذات میں جاؤ، ذات میں جا کر گم ہو جاؤ تو پھر خود ہی سے نجات مل جائے گی اور پھر بقا کا راستہ مل جائے گا. اس کے بعد پھر تیری آنکھ اچھے برے کو ایک ساتھ دیکھے گی. یہ جو چینجز ہو رہے ہیں نا مزاج کے اندر، یہ نہیں ہوگی، ایک نقطے پر جا کر قائم ہو جائے گی مزاج. اختلاف خلق از نام و فتاد، چونکہ مانا رفت آرام و فتاد. مخلوق میں نام سے جھگڑا ہوتا ہے، بڑا جھگڑا ہے مخلوق میں، صرف جھگڑا نام کا ہے. سارے جھگڑے آپ دیکھیں گے دنیا کے، وہ صرف نام کے واسطے ہے. کہیں نہ کہیں کسی بھی جھگڑے کو آپ پکڑ لیجئے، اس کا سرا جا کر نام کی طرف ہی آئے گا. سارے جھگڑے نام کے ہیں اور ساری مخلوق نام میں جھگڑ رہی ہے، اصلیت کو فراموش کر بیٹھتی ہے اور ناموں میں آ کر جھگڑا کرتی ہے. لیکن جب معنی کی طرف انسان چلا جاتا ہے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے. میں ایک مثال یہاں پر آپ کو ایک بڑی اچھی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کے اوپر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے. بس یہ لفظ کا جھگڑا ہے. ورنہ اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں، لفظ کو ہٹا کر معنی کی طرف آئیں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. کیوں کہ علم غیب کی دو قسمیں، ایک عطائی، ایک ذاتی. اگر آپ یہ دونوں قسموں کی طرف توجہ کریں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی حضور کے علم غیب عطائی کا انکار نہیں کر سکتے، علم غیب ذاتی کا انکار کرتے ہیں. عطائی کا انکار کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں ایسی جو ثابت کرتی ہیں کہ علم غیب عطائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اس میں کوئی شک ہے نہیں. قرآن کا انکار ہو جائے گا اگر علم غیب عطائی کا منکر ہوں گے تو. اچھا، جو لوگ حضور کے علم غیب کے قائل ہیں، حضور کو عالم غیب مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب ذاتی نہیں تھا. اب دیکھیے دو حصے ہوئے، ایک علم غیب ذاتی، علم غیب عطائی. علم غیب عطائی کے سب قائل ہیں اور علم غیب ذاتی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. جھگڑا ختم ہو گیا نا، صرف لفظ کا جھگڑا ہے. عالم الغیب کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بس جھگڑا اسی کا ہے. دیکھا آپ نے یہاں پر وہی بات مولانا روم بتا رہے ہیں، جھگڑے صرف نام میں آ کر ہوتے ہیں، اصلیت میں جاؤ جھگڑا ختم ہی ہو جائے گا. اندری مانا مثال خوش سنو، تا نمانی تو اسامی را گرو. معنی کے سلسلے میں ایک اور اچھی مثال سن لے تاکہ تو کبھی ناموں کا پابند نہ رہے. اگر تو اس مثال سے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ ناموں کے جھگڑے سے تو نکل جائے گا. اب وہ مثال کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان